اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے رمضان المبارک کے درس قرآن کے سلسلے کا یہ تیسرا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 183 سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 186 تک کا ترجمہ اور ان آیات کی مختصر تشریح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ان آیات کے اندر جو پہلی آیت ہے یا ایہا الذین آمنو، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور اہل ایمان کو ان کے ایمان کا حوالہ دیا گیا کہ ایک بڑا اہم حکم وہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس حکم کے اندر تھوڑی سی بظاہر مشکل ہے، لیکن تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم نے اس حکم کو ماننا ہے اور اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو شروع میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، یہ وہ حکم ہے کہ کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزہ رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پھر اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ بتایا گیا کہ بظاہر یہ ایک مشقت کا کام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک انسان کچھ بھی کھائے پیے نہ، اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اور صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزرے مختلف امتوں کے اندر، تمام اہل ایمان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہ بتایا گیا کہ کما کتبہ، جیسے فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے، جتنے اہل ایمان گزرے، پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں تھیں، ان تمام انبیاء علیہم السلام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا تو بالکل اسی طرح روزہ رکھنے کا ان کو بھی حکم دیا گیا ہو۔ روزہ کی تفصیلات کے اندر فرق ہو سکتا ہے، روزوں کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، روزوں کے لیے مہینے کا انتخاب مختلف ہو سکتا ہے، روزے کی شرائط مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن روزے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک کے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ تو یہاں پر اس کا حوالہ دیا گیا کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون۔ یہ اس حکم کی حکمت بتائی گئی ہے کہ یہ حکم ہے، اور اس حکم کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ پیدا کرنا یہ مقصود ہے۔ تو یہ اس کی حکمت بتائی گئی کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ ایک نسخہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ متقی بنے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو، جو کہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اور شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں بتایا کہ قرآن کریم سے ہدایت ان لوگوں کو ملے گی، ھدی للمتقین، کہ جن کے اندر تقوی کی صفت ہوگی، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ تو یہاں پر ایک نسخہ بتایا گیا کہ اگر تم چاہو کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے، تو اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ تم روزے رکھو۔ تو یہ وجہ بتائی گئی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات،
پھر اس کے بعد مزید بتایا کہ یہ چند دن ہیں، ایامن دن ہیں، معدودات گنتی کے، چند دن ہیں جن میں تم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں تم نے روزہ رکھنا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر رمضان کا پورا مہینہ ہے، 30 دن یا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ پورے سال انسان کو آزادی ہوتی ہے، جس وقت چاہے وہ کھائے، جس وقت چاہے وہ پیے، لیکن یہ 29 یا 30 دنوں کے لیے، ایک مہینے کے لیے ہم مسلمانوں کو روک دیا جاتا ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے سے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے ہم نے رکنا ہوتا ہے، اور اس کا نام روزہ ہے۔ تو ہمیں ترغیب دینے کے لیے یہ بتایا گیا کہ ایامن کے دن ہیں، معدودات گنتی کے چند دن ہیں، باقی پورا سال تمہارے لیے آزادی ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اب پھر آگے انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مریض ہو، ایک بندہ بیمار ہے، وہ ایک دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اس سے کیسے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ 30 دن تک یا پورے ایک مہینے تک وہ روزے رکھے گا؟ تو اس کا حل بتایا گیا کہ فمن کان منکم مریضا، فمن کان پس جو شخص ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، تو اس کو استثناء حاصل ہے، تو یہ اس کا حکم بتایا گیا۔ ساتھ میں ایک اور بات بتائی گئی کہ او علی سفرن، کہ انسان ہر وقت ایک حال کے اندر نہیں ہوتا، انسان اپنے گھر کے اندر ہے، اس کو ہر طرح کی سہولت حاصل ہے، آرام اس کو میسر ہے، اور وہ بہت آسانی سے سحری اور افطاری کا انتظام کر سکتا ہے، سہولت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان مسافر ہے، انسان سفر کے اندر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سفر کے اندر انسان کو اس طرح کی سہولیات حاصل نہیں ہوتی، تو سفر میں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، تو شریعت نے اس کی بھی رخصت دے دی۔ تو یہ کہا کہ او علی سفرن، یا ایک بندہ سفر کے اندر ہے، فعدۃ من ایام اخر، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ روزے ان کے ذمے بھی فرض ہیں، لیکن اس بیماری کی حالت میں اور اس سفر کی حالت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو یہ اجازت حاصل ہے، یہ رخصت حاصل ہے کہ وہ روزے ابھی نہ رکھیں، جب بیماری ختم ہوگی، بیمار صحت مند ہوگا، اور یا مسافر کا سفر ختم ہوگا اور وہ مقیم ہو جائے گا، فعدۃ، تو پھر گنتی ہے من ایام اخر، دوسرے دنوں کی، یعنی دوسرے دنوں کے اندر اسی گنتی کو پورا کرنا ہے۔ ایک بندہ 5 دن تک بیمار رہا رمضان کے مہینے میں تو 5 دن وہ روزے نہ رکھے، لیکن پھر دوسرے مہینے کے اندر جب وہ صحت مند ہوگا تو 5 دن شمار کر کے وہ قضا کے روزے رکھے گا تو اس کا فریضہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ رمضان کے دوران 10 دن کے اندر، 10 دن کے لیے یا 12 دن کے لیے وہ سفر کے اندر ہے، مسافر ہے، وہ 10 دن 12 دن وہ روزے نہیں رکھ سکا، اب جب رمضان کا مہینہ پورا ہوگا، اس کا سفر ختم ہو جائے گا اور وہ واپس اپنے گھر آ جائے گا، تو اب اس سے مطالبہ ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ اب وہ گنتی کو پورا کرے دوسرے دنوں کے اندر۔ تو لہذا دوسرے کسی بھی مہینے کے اندر وہ اسی طرح گنتی کر کے کہ وہ 10 دن تھے تو 10 دن کے یہ گنتی کر کے روزہ رکھے گا، اور یہ قضا کے روزے ہوں گے، اور ان روزوں کی وجہ سے اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ 2 قسم کے لوگوں کا استثناء کر دیا گیا کہ اگر ایک بندہ بیمار ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بندہ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، لیکن یہ بیمار ہے، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کو بہت زیادہ مشقت ہو جائے گی، یا اس کا مرض وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس کو یہ شریعت نے رخصت دی ہے، کیونکہ شریعت کا قانون ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے، کسی انسان کو پابند نہیں بناتے احکامات کا، الا وسعها، مگر اس کی وسعت اور اس کی استعداد کے مطابق۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو یہ روزے کا پابند کرنا اس کو، یہ اس کی استطاعت سے باہر کی ایک چیز ہے، تو شریعت نے اس میں رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے، یہ بندہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو اس وقت یہ روزوں کی قضا کر لے گا۔ اسی طرح ایک بندہ مسافر ہے، اس کا سفر ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ روزے رکھ سکتا ہے، ان روزوں کی وہ قضا کر لے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، روزے کے سلسلے میں ایک اور حکم دیا گیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے ذمے، یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا کہ بیمار ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مسافر ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب دوسرے لوگ وَعَلَى الَّذِينَ یطیقونہ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فِدْیَةُ طَعَامُ مِسْکِین،
ان کے ذمے بھی، ان کے پاس بھی اختیار موجود ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں بطور فدیہ، تو ان کو اس بات کی بھی ان کے لیے گنجائش ہے، ان کو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ یہ جو حکم ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت سلمہ ابن الاقویٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیا گیا، ہماری مرضی تھی کہ ہم روزہ رکھیں اور یا پھر روزہ کے بدلے میں ہم فدیہ دے دیں، تو ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد انہی آیات کے اندر آگے جا کے ایک حکم آتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو شخص موجود ہوگا رمضان کے مہینے کے اندر فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس دوسری آیت نے اس والے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ ایسی اس کی بیماری ہے کہ وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کئی ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کسی انسان کو لگ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، یا ایک بندہ اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب اس کو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں، اور آئندہ بھی کوئی ایسا امکان نہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی وہ قدرت حاصل کر لے گا، روزہ رکھنے پر قادر ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کو یہ اجازت موجود ہے کہ یہ لوگ اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ لیکن جو مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم مسلمان ہوں گے، انہوں نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، فدیہ دینا ان کے لیے جائز نہیں۔ تو اس آیت کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ ان لوگوں کے ذمے جو اس روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے بطور فدیہ۔ اس کی شروع میں اجازت دی گئی تھی، میں نے حدیث عرض کی کہ سلمہ ابن الاقویٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی گئی تھی کہ ہماری مرضی تھی ہم روزہ رکھیں یا ہم فدیہ دیں، لیکن اس کے بعد اس اجازت کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہاں بھی بتایا گیا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، فمن تطوع، پس جو شخص تطوع خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی نیکی، فہو خیرن، پس وہ بہت بہتر ہے، لہو اس کے لیے، کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، تم فدیہ بھی دے سکتے ہو، تم روزہ بھی رکھ سکتے ہو۔ فدیہ دینا ایک مالدار مسلمان کے لیے آسان کام ہے، روزہ رکھنا مشکل کام ہے، لیکن ساتھ میں ترغیب دے دی کہ اگر ایک بندہ خوشی سے ایک مشکل کام کرتا ہے، فہو خیر لہ، وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے، کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ فدیہ دینے کی بھی اجازت ہے، لیکن جو روزہ رکھے گا اس کو اس کا زیادہ اجر ملے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دوبارہ سے یہ بتایا گیا کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ ایک بندہ فدیہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، اس کو زیادہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو یہ کہا وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیرٌ، یہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے، اگر تم جان لو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تھوڑی سی مشقت ہے، اس کے بدلے میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے، جو انسان کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تو تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں جو اس کا اجر ہے، جو اس کا بدلہ ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیرٌ، یہ بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ اللہ 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 اللہ